حسینم بدون تون خاک و خون تو آتیش به قلب خدا میزنی. یه روزی میاد غریب غریب توی خاک و خون دست و پا میزنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ ہمارا موضوع ہے نامہائی امام حسین، وہ خط کہ جو امام نے اپنے بھائی، اپنے دوستان کے ہمراہ دیگر قبائل میں بھیجے تھے۔ جو اس موضوع کو جو میں آج آپ کے درمیان بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ خط ہے کہ جو محمد حنفیہ کے حوالے کیا تھا۔ اب ہم بعض جگہوں پر اس کو وصیت نامے کے طور پر بھی لیا گیا ہے، اور اسی کو ایک خط بھی کہا گیا کہ جو محمد حنفیہ کے حوالے کیا۔ اس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں جو خروج کر رہا ہوں، میں جو خارج ہو رہا ہوں، میں جو جا رہا ہوں، وہ اس وجہ سے جا رہا ہوں تاکہ اپنی جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ وَأُرِيدُ أَنْ أَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، تاکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اجرا کر سکوں۔ اس دو خط کے جملے میں ایک پیغام پوشیدہ ہے عالم انسانیت کے لیے۔ وہ علت بیان کی گئی ہے کہ جو امام بیان کرنا چاہ رہے ہیں اپنے خارج ہونے کا، اپنے ہدف کا، کہ میرے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اصلاح کر سکوں۔ اور دوسرا نقطہ کیا ہے؟ یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اجرا کر سکوں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، دو اہم باتیں جو ہم نے کہیں۔ ایک اصلاح کہاں کی جاتی ہے، کس چیز کی اصلاح؟ کہ وہ اصلاح کہ جو دین میں بدعتیں، وہ خباثتیں کہ جو دین میں پیدا ہو گئی ہیں، جو دین میں پیدا کی جا رہی ہیں، میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب سب سے پہلے چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہوگا کہ اصلاح کہتے کس کو ہیں، تو یہ بھی روزمرہ کی زندگی میں سب کے سامنے روشن ہے کہ اصلاح یعنی یہ کہ اگر کوئی چیز خراب ہو گئی ہو تو اس کی اصلاح کی جاتی ہے، اور اس کو اصلاح کرنے کے بعد اسے صحیح کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ آیا یہ فقط امام حسین کا ہدف رہا ہے یا اس کے پہلے بھی؟ تو ہم خود اگر قرآن مجید میں بھی دیکھیں اور دیگر اگر ہم تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں گے تو اس میں بھی ہمیں نظر آئے گا کہ انبیاء کا بھی وظیفہ اصلاح امت رہا، اور امام کا جو ہدف ہے، جو کربلا کا رخ کیا ہے، وہ بھی اصلاح امتی۔ اس خط میں جس طریقے سے فرمایا لطلب الاصلاح فی امت جدی، تاکہ امت جد یعنی جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اور اصلاح یعنی وہ بدعتیں، وہ خباثتیں کہ جو دین میں ایجاد کر دی گئی تھیں۔ اب اصطلاحی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ جامع کی اصلاح کرنی ہے، جامع کی اصلاح کے لیے خارج ہو رہا ہوں، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام وہ بی عدالتی، یعنی وہ کہ جو عدالت کو پامال کر دیا گیا تھا، اس کی اصلاح کرنے کے لیے امام خارج ہو رہے ہیں۔ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے امام خارج ہو رہے ہیں، اور مال حرام عام ہو گیا تھا، اس کی اصلاح کے لیے امام خارج ہو رہے ہیں۔ یعنی ہدف کیا تھا؟ امت کے اندر بدعتیں، امت کے اندر مال حرام کا اجاگر ہو جانا، امت کے اندر ظلم کا ہونا، ان تمام چیزوں کی اصلاح کے لیے امام اپنے ہدف کو بیان کر رہے ہیں۔ روزہ عاشوراء میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روزہ عاشوراء میں تبھی امام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے کانوں پہ میری بات اثر نہیں کر رہی، کیوں؟ کیونکہ تمہارے پیٹ حرام لقموں سے پر ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی کیا مقصد تھا؟ یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کیوں تمہاری اصلاح نہیں ہو رہی، کیونکہ تمہارے پیٹوں میں تمہارے شکم میں حرام لقمے ہیں،
اور اس حرام لقموں کی تاثیر یہ ہو گئی ہے کہ وہ ہماری باتوں کو تمہارے اوپر اثر گزار نہیں ہونے دے رہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم نے دین کو فراموش کر دیا، تم نے قیامت کو فراموش کر دیا۔ پھر فرمایا استحوذ علیکم الشیطان فانساکم بذکر اللہ، اور تم پر شیطان حاکم ہو گیا ہے، اور شیطان کے حاکم ہونے سے تمہارے اوپر خدا کے ذکر کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا یہاں ایک پیغام تھا کہ دیکھو، اگر تمہیں ہمارے ہدف پہ آنا ہے، اگر تمہیں عاشقان حسین بننا ہے، اگر تمہیں شیعان حسین میں اپنا نام لکھوانا ہے، تو سب سے پہلے جو ضروری کام ہے وہ یہ کہ اصلاح کرو۔ اصلاح ظاہری طور پر بھی اصلاح ضروری ہے، روحانی طور پر بھی اصلاح ضروری ہے۔ تو جب ہم روحانی طور پر، یعنی اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں گے تو یقین جانیں کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اجرا بھی کر سکتے ہیں اور اس چیز کو انجام بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ سب سے اہم ضروری نقطہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے قول اور فعل میں تضاد آ جائے تو وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ انسان متقی نہیں ہو سکتا، وہ انسان شیعان حیدر کرار میں شمار نہیں ہو سکتا۔ پیغام یہی تھا کہ دیکھو، میں خروج کر رہا ہوں تاکہ اصلاح کر سکوں۔ اب اصلاح، زبانی اصلاح، روحانی اصلاح، تمام اصلاح، یہ نہیں کہ فقط معاشرے کو خوبصورت بنانا اصلاح کہلاتا ہے، بلکہ انسان کو انسان بنا دے، اس کا نام اصلاح ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔